نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے، 93 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ مبین کا معنی بیان کرنے والی، حق کو باطل کا فرق کھول دینے والی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے یا خوشخبری دینے والی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ گویا یہ کتاب مجسم ہدایت اور مجسم بشارت ہے۔ اس انداز بیان میں اختصار بھی ہے جو اس کتاب کی فصاحت و بلاغت پر دلیل ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، لیکن خصوصی طور پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور ایمان اگرچہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ عملی مظاہر بھی ہیں، انسان کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ کتاب بطور خاص ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ مومنین میں آخرت پر یقین موجود ہے، لیکن خاص طور پر اس کا الگ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، جسے یہ یقین ہے کہ اس کے اچھے کاموں کی اسے جزا ملنے والی ہے اور برے کاموں پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں، فہم یعمہون، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، سرگرداں ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ لانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ انسان یا تو غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے، یا یہ کہ اچھے کام کرے تو محض وقتی جذبے کے ساتھ دنیا کے فائدے کے لیے، اور دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھے اور اسی پر خوش ہوتا رہے۔ اس لیے جو شخص آخرت کو نہیں مانتا، حساب کتاب پہ یقین نہیں رکھتا، وہ پھر ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ایسے کاموں کو کر کے خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ زیادہ مفید نہیں ہوتے، وہ ایسے رستے پہ چل پڑتا ہے کہ جس کا انجام بھیانک ہے۔ وہ دراصل جب بھٹکتا ہے تو بھٹکنے کو محسوس بھی نہیں کرتا، کیونکہ زینا لہم اعمالہم جو ہوتا ہے، اس لیے وہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی بھی نہیں پاتے اور کامیابی کی منزل تک بھی نہیں پہنچتے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے مختلف طرح کی سزائیں ہیں، مختلف طرح کی آزمائشیں ہیں۔ وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور وہ آخرت میں وہی خسارے میں مبتلا ہوں گے یا سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ انداز دیکھیے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے کیا فرمایا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور
بھٹکنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. کلام کا یہ انداز تاکید کے لیے ہے اور حسر کے لیے ہے، یعنی ہم کا استعمال 2 مرتبہ ہوا ہے کہ تاکید مزید کے لیے ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہی دراصل آخرت پر یقین کرتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ بھٹکتے ہیں وہی دراصل سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. یہی مضمون سورۃ الکہف میں بھی بیان ہوا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون شخص ہے کہ جو دنیا ہی کی زندگی میں بس اپنی کوششیں کر کے رہ جاتا ہے، اس کی ساری کوششوں کا دار و مدار یا اس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اور قربانی صرف اور صرف دنیا کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ اس ساری محنت کے بعد جو خوشی پاتا ہے وہ خوشی بھی ادھوری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، وہ عظیم الشان کارنامے کر رہا ہے، حالانکہ اس کے یہ سارے کارنامے دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہونے والے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ محض دنیا کے لیے کام نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے حقیقت میں وہی کامیاب ہے. اور اس کے برعکس جو آخرت کو نہیں مانتے، خواہ ان کے اعمال بظاہر دیکھنے میں کتنے ہی خوشنما کیوں نہ ہو، کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ نقصان میں ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، البتہ سکھائے جاتے ہیں قرآن کو. اور تلقی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تلقین، سیکھنا، اخذ کرنا. پہلے پارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. تو تلقی کیا ہوتا ہے؟ یعنی استاد جب شاگرد کو سکھاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اخذ کراتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ قرآن آپ کو سکھایا جاتا ہے. کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم علیم، اس رب کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے جو بہت حکمت والا ہے، علم والا ہے. یعنی یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں، یہ باتیں محض خیالی باتیں نہیں، یا کسی شاعر کا کلام نہیں، جیسا کہ سورۃ الشعراء کے آخر میں ذکر ہوا کہ یہ کوئی شعر و شاعری نہیں، بلکہ یہ تو اس رب کا کلام ہے جو بہت ہی حکمتوں والا ہے اور بہت علم والا ہے، جو بندوں کے ماضی، حال اور مستقبل کو خوب جانتا ہے، اور اپنے بھرپور علم اور حکمت کی وجہ سے اس نے ایسی کتاب بھیجی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں بندوں کے لیے فائدہ مند ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا کہ بے شک میں نے ایک آگ پائی ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ از کے اندر کیا پوشیدہ ہوتا ہے؟ اذکرو، یاد کرو وہ وقت. کون سا وقت؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے. تو راستے میں رات آ گئی، اندھیرے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، موسم بھی سرد تھا. تو انہوں نے آگ دیکھی تو کہتے ہیں کہ انی آنست نارا. اور اس سے پیچھے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام قبطی کی موت کے بعد فرعون اور اس کے اہلکاروں کے خوف سے مدین چلے گئے تھے، اور مدین کا علاقہ ریڈ سی یا بحر احمر کی اس شاخ کے مشرقی ساحل پر تھا جس کو خلیج عقبہ کہا جاتا ہے، اور مصر جو تھا وہ دوسری طرف تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے. تو اس سفر میں وہ بحر احمر کی دونوں شاخوں کے درمیان اس پہاڑ کے کنارے پہنچے جس کا قدیم نام طور تھا، اب اسے جبل موسیٰ کہا جاتا ہے، یعنی اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دی جاتی. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، رات کا وقت تھا، تو انہوں نے ایک آگ دیکھی.
آگ دیکھتے ہی اپنے گھر والوں سے کہا. اب یہاں پر اہل سے کیا مراد ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد بیوی ہے، اس وقت تک ان کے کوئی بچے نہیں تھے تو اہل صرف بیوی کے لیے استعمال ہوئے، اور بعض کے خیال میں بیوی بھی تھی، ایک بچہ بھی تھا اور خادم بھی تھا، 3 لوگ تھے. اسی لیے وہ کہتے ہیں سآتیکم، یعنی پہلے اہل ہی کہا، اہل سے یہ تینوں مراد ہے، اور پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوا. بعض کہتے ہیں یہ جمع کا صیغہ جو ہے یہ عزت و احترام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بعض کے خیال میں وہ 1 نہیں 3 تھے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. بہرحال قرآن اس بارے میں خاموش ہے. سآتیکم منہا بخبر، وہ جہاں میں آگ دیکھ رہا ہوں وہاں میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یعنی راستے کی، یا ہم کہاں ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں آگ جل رہی ہے یقیناً وہاں کچھ لوگ بھی ہوں گے یا کوئی آبادی ہوگی، تو اس سے ہمیں کچھ رہنمائی مل سکتی ہے. او آتیکم بشہاب، یا تمہارے پاس ایک شعلہ لے کر آتا ہوں، یعنی آگ لاتا ہوں. قبس، انگارے کا، کیونکہ خالی شعلہ تو ہاتھ میں نہیں اٹھایا جا سکتا نا، یعنی فلیم کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے، اس کے لیے کیا ہے قبس. قبس کہتے ہیں انگارے کو، بمانا مقبوس، جس میں سے آگ نکل رہی ہے، یعنی انگارہ لاتا ہوں جس میں سے آگ نکل رہی ہو. کیوں؟ لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، سینک سکو، کیونکہ سردی تھی، رات کا وقت تھا. تصطلون کا لفظ جو ہے صاد لام یہ سے ہے. صلیون جلنے کو کہتے ہیں. صلاۃ کا بھی ایک روٹ یہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ نماز بھی دراصل گناہوں کو جلا دیتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. فلما جاءہا، تو جب وہ آئے اس آگ کے پاس، کون؟ موسیٰ علیہ السلام. نودیا، پکارے گئے، ان کو آواز دی گئی، انبورک من فی النار، کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ماحول میں ہے، اس کے آس پاس ہے، ان سب پر برکتیں. وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دور سے جہاں آگ کا نشان پاتے ہیں وہاں چل کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سرسبز درخت ہے جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ آگ نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی. اور پھر آواز میں یہ جو کہا گیا انبورک من فی النار، تو من کون تھا؟ من فی النار کی تفسیر میں جو راجح بات ہے وہ یوں ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز میں حلول نہیں کرتی، یعنی اس چیز کا حصہ نہیں بن جاتی، یا کوئی جسم اختیار نہیں کرتی کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ درخت میں اللہ تعالیٰ کی ذات تھی یا آگ میں تھی. نہیں، اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آئینے میں اگر آپ اپنی شکل دیکھیں تو آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اس کے اندر چلے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں؟ عکس ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس آگ میں حلول نہیں کر گئے تھے، بلکہ وہ جو آگ تھی وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی. اور ومن حولہا سے مراد کیا ہے؟ آگ کے آس پاس کون تھے؟ فرشتے تھے، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے. اور نار یہاں بمانا نور ہے کہ بورک من فی النار، یہ جو آگ سی نظر آ رہی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا نور ہے، تو وہ بابرکت ہے. ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہیں. وسبحان اللہ رب العالمین، اور یہ جملہ یہاں پر کیوں کہا گیا کہ پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ کہ کہیں کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس آگ کی شکل میں نظر آ رہے تھے یا اس آگ میں حلول کر گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز میں مقید ہو جائے. یہ جملہ میرا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کیونکہ یہ عقیدے سے متعلق بات ہے
تو اس لیے بہت احتیاط سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، اور نار یہاں بمانے نور ہے. اور نور دراصل کیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے سمبل ہے، یوں سمجھیے، یا مشاہدہ حق کے لیے تھا. حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایک اور روایت میں نار سے تعبیر کیا گیا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے نور کا لفظ پیچھے بھی استعمال ہوا ہے نا سورۃ النور میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اصل میں یہ ہے کہ ان آیات کو جیسی یہ ہے ویسی ہی لے لینا چاہیے. یہ نور اور نار کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں تو ہمارے دماغ میں ایک روشنی کا تصور آئے. اور روشنی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے ایک ہوپ اور ایک امید اور ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور ہدایت کے لیے بھی روشنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کیسا نور ہے اور اس کے ہاتھ کیسے ہیں یا اس کا چہرہ کیسا ہے، تو ان باتوں سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر کس چیز کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا جائے؟ یہ ناممکن ہے. اس لیے اس طرح کی آیات کو جیسی ہیں ویسے ہی مان لیا جائے. کل قیامت کے دن اگر اچھے کام ہم نے کیے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ نصیب ہوگا، تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جو لوگ اچھے کام نہیں کریں گے پھر وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی انرجی اس میں لگائیں کہ ان آیات کے من مانے مطلب نکالیں یا ان میں تعویلیں کریں اور بہک جائیں، بہتر یہ ہے کہ جیسے ہیں ایسے ہی ان کو جان لیں، مان لیں، اور باقی اپنی انرجیز کو اچھے عمل کرنے کے لیے استعمال کریں. بہرحال وہ ندا کیا تھی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. تو درخت سے جب آواز آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا، حیرانی ہوئی. تو اس تعجب کو یہاں دور کیا گیا ہے کہ موسیٰ تعجب نہ کرو، ڈرو نہیں، میں اللہ ہوں. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آگ کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ پیغمبری کے لیے بلائے گئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. یہ سب کچھ بالکل اچانک ہوا تھا، غیر متوقع طور پر. وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو کوئی خصوصی عطیہ دیتا ہے تو اچانک اور غیر متوقع طور پر دیتا ہے. خصوصی انعام یعنی آپ کے دھیان میں بھی نہیں ہوتا. مثلاً آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے کہ وہ اچانک قرآن پڑھنے آ گئے ہوں گے. یعنی آپ آئے مثلاً مارکیٹ یا بازار یا کہیں کسی سے ملاقات ہو گئی، کسی ارادے سے نہیں گئے، اور وہاں سے آپ پر ایک اور راستہ کھل گیا. ایسی غیر متوقع چیزیں جو زندگی کا رخ موڑ دیں، آپ کو کہیں سے کہیں لے جائیں، یہ چیزیں اللہ کا انعام ہوتی ہیں. تو پیغمبر کو پیغمبر بننے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس کام کے لیے چنا جا رہا ہے. مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ جب وہ جالوت کے مقابلے پر آئے، انہوں نے بہت بہادری دکھائی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور بادشاہت عطا کی. یہ بھی اچانک ہوا. یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے اچانک بلایا گیا. جب انہوں نے خود کہا کہ میرا ذکر جا کے کرنا، تو ذکر کرنے والا بھول گیا، اور پھر اچانک ان کی ضرورت پڑی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر جاتے تھے، نبوت کے انتظار میں نہیں جاتے تھے، وہ تو صرف آپ تنہائی پسند ہوتے جا رہے تھے. اچانک فرشتہ آپ کے سامنے آیا. تو اسی طرح عام لوگوں کو بھی جب اللہ کی طرف جانے کا اچانک رستہ مل جاتا ہے تو یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے. اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے.
اور اچانک یہ سب کیوں ہوتا ہے، یہ سرپرائز کیوں ملتا ہے؟ تاکہ انسان اس پر شکر گزار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنا عصا ڈال دو۔ اس کی تفصیل آپ پیچھے سورۃ الاعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں اور مختلف مقامات پہ پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے، اس لیے کچھ ڈیٹیلز اس وقت آپ کو نہیں بتائی جائیں گی۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، تہتز، کہ حرکت کر رہا ہے، ہز ہے زے سے، تہتز تتحرک۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لکڑی پھینکی جاتی ہے تو جہاں پھینکتے آپ اس کو وہ وہیں پڑی رہتی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، وہ تو ہلنے لگ گیا ہے، اور ہلتے ہلتے سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہے، کأنہا جان، اور سانپ بھی ایسا ہے کہ جو بہت ہی پتلا سا ہے، پھرتیلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے لیے ثعبان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حیۃ کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ حیہ عام سانپ کو کہتے ہیں اور ثعبان اژدہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جان چھوٹے سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پھرتیلا ہوتا ہے اور تیزی سے چلتا ہے۔ تو جسامت میں وہ اژدہا تھا لیکن چلنے میں وہ پھرتیلے سانپ کی طرح تھا، تو اس لیے یہاں پر ثعبان کے علاوہ جان کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو جو ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کا عصا سانپ بن کے بل کھا رہا ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے اس طرح نہ ڈرتے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، یعنی میرے سامنے مت ڈرو کہ یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان دے گا یا یہ کہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالا جا رہا ہے۔ الا من ظلم، مگر جس نے کوئی قصور کیا ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ یعنی اگر ماضی میں کوئی کوتاہی ہو بھی چکی اور اس کے بعد نیکی کا رویہ، احسان کا رویہ اختیار کیا تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 نشانیاں دی جا رہی ہیں، عصا اور ید بیضاء، ان 9 نشانیوں میں سے جو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے دی گئیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بہت نافرمان لوگ ہیں۔ وہ باقی معجزات کیا تھے؟ یعنی کل 9 ہوئے، تو باقی کا ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی، آیت نمبر 101 میں، جس میں قحط سالی کا ذکر ہے، نقص ثمرات کا، طوفان کا، جراد کا، قمل، ضفادع اور خون۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں روشن، مبصرہ روشن، واضح، قالو کہنے لگے، کون؟ فرعون اور اس کے آیان سلطنت، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے نہ دی، مان کے نہ دی۔ وجحدوا بہا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جحدہ کہتے ہیں کسی بات کا علم ہونے کے بعد جان بوجھ کے انکار کرنا، ایسی بات کا زبان سے انکار کرنا جسے دل سے ہی تسلیم کرتا ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے۔
ان کے دل ان نشانیوں کو مانتے تھے، لیکن جان لینے کے باوجود، دل سے مان لینے کے باوجود انہوں نے زبان سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ظلم و علوا، دو وجوہات، ظلم اور تکبر۔ تو گویا تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حق بات کے قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیا ہوا انجام مفسدوں کا، فساد کرنے والوں کے ساتھ کیا بیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم